اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال إمام الحسن العسكري صلوات الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم عليكم بالقرآن شفاء درود پر محمد وآل محمد. قرآن محترم، آج کی جو گفتگو ہے ہماری وہ اس عنوان سے تھوڑی مختلف ہے کہ عمومی طور پر آپ کے اذہان کے اندر بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں قرآن کریم کے اعتبار سے. انہی چیزوں کو تھوڑا ریکال کرتے ہوئے ایک نئے موضوع کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس عنوان سے کہ پروردگار عالم کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں خود پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. درود پر محمد وآل محمد پر. اس کے بارے میں خود پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کے اندر جو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت ہے. تو اسی عنوان سے کہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت جو ہم کرتے ہیں، اس کا ہماری زندگی کے اندر اثر، اور جو سورہ مبارک خواص سورہ قرآن کے مختلف سوروں کی خصوصیات، یا اس میں جو شفا پوشیدہ ہے، یا جو اس کو پڑھنے کا فائدہ ہے، یا ائمہ طاہرین نے اس کا کوئی خاص مقام بتایا ہے، ان چیزوں کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور شاید ممکن ہے 2-3 سوروں کے اعتبار سے اور تلاوت کے اعتبار سے ہی ممکن ہے ہماری گفتگو آج ہو سکے. خدا نے زندگی دی اور موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع کو بعد میں کنٹینیو کیا جائے گا. اب جس حدیث کا میں نے سہارا لیا امام حسن عسکری علیہ السلام امام کی روایت کا جملہ خصوصاً شفا کے اعتبار سے کہ علیکم بالقرآن شفا، جب کسی نے آ کر مولا سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا اور یہ کہا کہ میں طبیبوں کے پاس جا چکا ہوں کوئی فرق نہیں پڑا، تو امام نے اس انداز سے مخاطب کر کے کہا کہ علیکم بالقرآن شفا، تمہارے پاس قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرو. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے شفا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن شفا نہ دے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن کو شفا کا باعث بنایا ہوا ہے. لہذا اگر جسے قرآن سے شفا نہ ملی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شفا نہیں دے سکتی. اب یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کے جو فضائل ہیں، بے شمار روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں. صرف ریکال کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں کہ خود پیغمبر کا جملہ، چھٹے امام کا جملہ، مختلف روایتوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے. ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو. جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ مثل قبرستان ہیں کہ جہاں پر قبور موجود ہیں، کہ وہاں پر تلاوت ہی نہیں ہوتی. کما فعلت الیہود والنصارى، جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کلام خدا سے استفادہ نہیں کیا تھا، اس طریقے سے تم نہ کرنا کہ اپنے گھروں کو کلام خدا سے دور کر کے قبر بنا دو.
اور پھر فرمایا فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَثُرَ خَيْرًا، کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے پروردگار عالم کی خیر کثرت کے ساتھ اس گھر کے اندر آتی ہے۔ اور پھر یہ گھر کے جس کے اندر تلاوت ہوتی ہے اضاء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الدنیا، اس طریقے سے چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے کہ جس طریقے سے آسمان پر موجود ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کے اعتبار سے ہر ایک نے اپنا کردار اس عنوان سے ادا کرنا ہے کہ زندگی کے اندر کم سے کم کچھ لمحے قرآن کریم کے لیے اسپیئر کرنے ہیں، کچھ آیتیں، زیادہ آیتیں، بہت زیادہ آیتیں، یہاں تک کہ ابھی ہم روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ معصومین کے جملوں کے اندر اس انداز سے ملتا ہے کہ نہ فقط خود قرآن کریم کی تلاوت کرو بلکہ اپنے بچوں کو بھی تربیت دو قرآن کریم کی، اور اس کے لیے فوائد بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص فرض کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رات کو سوتے ہوئے ایک آیت تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم ثواب دیتا ہے، 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم ثواب دیتا ہے۔ پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ لیس شیء علی الشیطان اشد من القراءۃ فی المصحف نظرا، شیطان کے اوپر اس سے زیادہ شدید کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت شیطان کے اوپر ایک بہت بڑا وار ہے جسے شیطان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن کریم سے ہم سب کو اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے اور اس انداز سے جوڑے رکھنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم نظر آئے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر کائنات کے خطبوں کے اندر جملے ملتے ہیں۔ خطبہ نمبر 176 نہج البلاغہ کے اندر امیر کائنات قرآن کے بارے میں جملہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، جو بہترین نصیحت کرتا ہے، ایسی ہدایت کرنے والا ہے کہ جو گمراہی کی جانب لے کر نہیں جاتا، ایسا سچ بولنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، پرانے واقعات ہو وہ بھی سچ بیان کرائے ہیں، اور اگر ماں باپ کی کوئی نشانی بتائی ہے تو وہ بھی بالکل سچ بتائی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن کے پاس بیٹھے، یعنی بہت ہی دقیق بات اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس بات کی طرف متوجہ ہوتے بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اسے کچھ حاصل نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز قرآن کریم سے وہ حاصل کرتا ہے۔ اب جملہ یہ ہے معصوم کا کہ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنِ، جو قرآن کریم کے پاس بیٹھتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زیادتی یا اضافہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کمی کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ اس کی جہالت کے اندر، اس کی گمراہی کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کی شفا کو تلاش کرو، فاستشفوه من ادوائکم فإن فیہ شفاہ من اکبر الداء، کیونکہ اس قرآن کے اندر پروردگار عالم نے شفا کو چھپایا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں پر اکثر و بیشتر شفا سے جو معنی لیتے ہیں وہ اس عنوان سے لیتے ہیں کہ کوئی بیماری ہو گئی، بخار ہو گیا، مرض ہو گیا، انسان مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا، قرآن کریم اس سے شفا دے گا، یقیناً شفا دے گا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، آپ 7 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کریں اور اس پر فرض کیجئے دم کر دیجئے، پروردگار عالم شفا دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو مقدار بڑھا دیجئے، 40 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کر دیجئے۔ معصوم کا جملہ ہے سورہ مبارکہ الحمد ایسی دوا ہے کہ اگر کسی مردے پر 70 مرتبہ پڑھ دی جائے تو بعید نہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ کلام خدا کے اندر پروردگار عالم نے اتنی تاثیر دی ہے۔ تو ایک ایکسپیکٹ ہمارے سوچنے کا یہ ہے کہ ان بیماریوں سے شفا ہے جو بیمار ہوتا ہے ہماری نظروں کے اندر۔ یہاں پر معصوم نے ایک نیا رخ دیا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے بڑی بڑی بیماریوں کے لیے۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ اہل بیت کی نظر میں بیماری کیا ہے؟ یہ جسمانی بیماریاں تو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ جسمانی بیماری ہے، اہل بیت کی نگاہ میں بیماری کیا ہے؟ گویا فَإِنَّ فِيهِ شَفَاهُ مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، بڑی بڑی بیماریوں سے شفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْكُفْرُ، کفر جیسی بیماری کی شفا قرآن کے اندر ہے۔ جو قرآن پڑھے گا کفر سے دور ہو جائے گا، ایمان کی جانب آ جائے گا۔
والنفاق، منافقت جیسی بیماری انسان سے دور ہو سکتی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اور مختلف سورہ مبارک کے خصوصیات کے اندر یہ جملے کہے گئے کہ اگر ان سوروں کی تلاوت کی جائے تو پروردگار عالم دلوں میں سے نفاق کو، منافقت کو نکال کر باہر پھینک دیا کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان مہینے میں ایک بار سورہ مبارکہ توبہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے دلوں سے نفاق کو دور کر دیا کرتا ہے۔ والغی والضلال، گمراہی اور بے راہ روی، یہ جتنے بھی گناہوں کے راستے ہیں قرآن کریم اس سے شفا دیتا ہے، گمراہی کے راستے سے شفا دیتا ہے۔ تو بس انسان توجہ کرے اس قرآن کریم کی جانب، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں اب معصومین کی روایت کے جملے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے کہ اپنے بچوں کو جو تعلیم انسان دیتا ہے پروردگار عالم اس کے بدلے میں اسے کیا عطا فرماتا ہے۔ کہ معصوم کا جملہ ہے کہ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى، یہ قرآن خدا کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے۔ فَتَعَلَّمُوا مَأْدَبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس طریقے سے انسان دسترخوان کو دیکھ کر مختلف پسندیدہ چیزوں کو چن لیا کرتا ہے، اس طریقے سے یہ خدا کی نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے، اس میں سے جو تم استطاعت رکھتے ہو اس قرآن کریم سے، دسترخوان سے چن لو۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک رسی ہے ہدایت کی، اسے تھام کر رکھو۔ وشفاء النافع، یہ بہترین نفع دینے والی شفا ہے قرآن کریم، اور بچانے والا ہے اس کو کہ جو اس سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، نجات ہے اس کے لیے کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّكُمْ إِنْ أَرَدْتُمْ عَيْشَ السُّعَدَاءَ، اگر تم چاہتے ہو کہ بہترین زندگی، کامیاب زندگی گزارو، وَمَوْتَ الشُّهَدَاء، تمہیں شہادت جیسی موت آئے، وَالنَّجَاةَ يَوْمَ الْحَشْرِ، روز حشر تمہیں نجات مل جائے، وَظِلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ، اور روز قیامت تمہارے اوپر سایہ ہو، وَالْهُدَى يَوْمَ الضَّلَالَةِ، گمراہی کے روز تم ہدایت اگر چاہتے ہو، فَادْرِسُ الْقُرْآنَ، تو قرآن کریم کو سیکھو، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ، یہ رحمان کا کلام ہے، وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، شیطان سے بچنے کا راستہ ہے، وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور جب نامہ اعمال میں میزان میں تولا جائے گا تو یہ قرآن ایک پلڑے کی طرف آئے گا اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَنَّ مُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَمُتَعَلِّمُهُ، جو قرآن کریم کو تعلیم دینے والا ہے یا سیکھنے والا ہے، یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، اس کے لیے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ لوگ زندگی گزار لیتے ہیں، قرآن کریم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہا سیکھنے کی بھی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کو تعلیم دینے والا، قرآن کو سیکھنے والا اس کے لیے استغفار کرتی ہیں حتی الحوت، یعنی وہ مچھلیاں کہ جو سمندر کے اندر رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ پھر اس انداز سے روایت آگے بڑھتی ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ باپ کے حق میں سے ایک حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، معصوم کی روایتوں کے اندر 3-4 قسم کی روایتیں اس انداز سے ملتی ہیں کہ بچے کی تربیت کس انداز سے کی جائے گا۔ 3 چیزوں کی تربیت دی جائے۔ پہلی چیز قرآن کریم سکھایا جائے، اس کو بہترین نام دیا جائے۔ تیسری چیز ہماری محبت کو ان کے دل کے اندر راسخ کیا جائے۔ یہ 3-4 چیزیں اس طرح معصومین کی روایتوں کے اندر ملتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو تعلیم قرآن دیتا ہے تو پروردگار عالم روز قیامت اس باپ کے سر پہ ایک تاج کو سجائے گا، اور ملائکہ میں سے ایک ملک ہوگا جو اس کے لیے ایک تاج لے کر آئے گا، اور اس کے لیے بہترین لباس لے کر آئے گا ان ماں باپ کے لیے کہ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے آراستہ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں یا ایفرٹس کرتے ہیں۔ ایسا لباس کہ جسم کو روز قیامت بھی لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، اتنا بہترین لباس۔ اور پھر جب اس کے والدین، جو قاری یعنی پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے والدین اس تاج کی طرف دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ اس سے ایک ایسا نور ساطع ہو رہا ہے کہ جو 10,000 سال کی مسافت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو لباس انہیں عطا کیا جائے گا اس لباس جیسا کوئی لباس بھی انہوں نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر فرمایا
کہ جب یہ ماں باپ ان لباسوں کو دیکھیں گے، ان تاجوں کو دیکھیں گے تو خدا سے مخاطب ہو کر کہیں گے پروردگار یہ جو شرف ہمیں ملا ہے، ہمیں اس شرف تک کس عمل نے پہنچایا؟ تو پروردگار عالم یہ مخاطب کر کے کہے گا ملائکہ سے کہ ان سے کہو کہ یہ تمہارے لیے ہے اس سبب سے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص من علم ولدہ القرآن فکأنما حج البیت 10,000 حجہ، کہ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں گویا ایسا ہے کہ وہ حج بیت اللہ 10,000 حج کو انجام دے رہے ہیں۔ وَاعْتَمَرَ 10,000 عمرہ، اور 10,000 عمرے کو انجام دے رہے ہیں۔ 10,000 غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں اولاد اسماعیل میں سے۔ 10,000 غزووں کے اندر شریک ہوئے جنگوں میں۔ 10,000 مسکینوں کو کھانا کھلایا، 10,000 پیاسوں کو پانی پلایا، اور 10,000 بے لباس مسلمانوں کو لباس پہنایا۔ وَيَكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، پروردگار عالم ایک حرف کے بدلے میں، یہاں پر لفظ نہیں کہا گیا، ایک حرف کے بدلے میں، یعنی اگر فرض کیجئے قل، قاف اور لام، تو یہ 2 حرف ہیں۔ فرمایا ان ماں باپ کے لیے کہ جو بچوں کے لیے اس قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم کیا لکھے گا؟ وَيَكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، ایک حرف کے بدلے میں پروردگار عالم 10 نیکیوں کو تحریر فرمائے گا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ عَنْهُ 10 سیئات، اور مٹا دے گا پروردگار عالم ان ماں باپ سے 10 برائیوں کو۔ وَيَكُونُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَ، اور یہ قرآن ان کے ساتھ جائے گا گویا جب تک یہ قبر سے اٹھا کر مبعوث نہیں کیے جاتے۔ ان کی میزان عمل کے اندر قرآن ایک بھاری پن پیدا کرے گا کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو قرآن ان کا ساتھ دے گا۔ یہ قرآن ساتھ دے گا صراط پر، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ یہ گزریں گے، کیونکہ قرآن کریم انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا اور اپنے گھروں کے اندر رائج کیا تھا۔ وَلَمْ يُفَارِقُهُ القرآن، قرآن سے جدا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ کب جدا ہوگا؟ جب تک ان کو اس منزل توقیر اور کرامت تک نہ پہنچا دے جو پروردگار عالم نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اور جو بہترین تمنا انسان کر سکتا ہے روز قیامت کرم کے اعتبار سے، وہ پروردگار عالم انہیں عطا کرے گا قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت انسان اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرے، خود ایفرٹ کرے۔ معصوم کا جملہ ہے، بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے قراءت قرآن کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ انہا افضل العبادہ، خدا کی بہترین عبادت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے۔ اور روز قیامت قرآن شفاعت کرے گا اس کی کہ جو راتوں کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم جنت میں داخل کرے گا، انہیں بہترین لباس عطا کرے گا، اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ اس کی قراءت یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اس کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا، یہ معصوم کی روایت کا جملہ بھی ہے کہ روز قیامت جب انسان پہنچے گا، حامل قرآن قاری قرآن پہنچے گا، فمن قرأ القرآن قال له اقرأ وارق، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا جب روز قیامت پہنچے گا پروردگار کہے گا قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ وہ جنت کی منازل کو طے کرتا ہوا مقام عرش تک اس انداز سے پہنچے گا کہ بہترین نعمتیں اسے حاصل ہو چکی ہوں گی، یہاں تک کہ نبیین اور صدیقین کی بارگاہ کے اندر وہ پہنچ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ قَرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ، کہ قرآن کریم کی تلاوت گناہوں کے لیے کفارہ ہے، وَسِتْرٌ مِّنَ النَّارِ، دوزخ سے پردہ ہے، بچاؤ ہے، وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور عذاب سے امان ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ تو یہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، یہ اس کی تلاوت گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، جہنم سے آزادی کے لیے پروانہ بنتی ہے، عذاب سے امان بنتی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، پروردگار عالم ایک آیت کے بدلے میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب عنایت کرتا ہے، اور ہر سورے کے بدلے میں نبی و مرسل کی محنتوں کا ثواب، اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جنت اس کا شوق رکھتی ہے۔ تو بے شمار روایتیں عنوان سے موجود ہیں کہ انسان قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے
اور قرآن کریم کے ذریعے سے پروردگار عالم کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔